اندھیرے میں ایک آدمی آنکھیں بند ہاتھ زنجیروں میں جکڑے۔ ایک خوفناک آواز گونجتی ہے، انسان، تیرا فیصلہ سنایا جائے گا۔ درجنوں سرگوشیاں سائے جنات کی عدالت اور چیختی ہوئی روح۔ سناٹا، پھر ایک آواز، کیا تمہیں اپنی موت کی وجہ معلوم ہے؟ علی ایک 32 سالہ عام سا انسان، دفتر، موبائل، دنیاوی مصروفیات، نماز نہیں، صدقہ نہیں، صرف دنیا کا پیچھا۔ مگر ایک دن اسے ایک انوکھا خواب آتا ہے، ایک بند دروازہ جس کے پیچھے آواز آتی ہے، جب فیصلہ سنایا جائے گا تو پچھتاوے کا وقت نہ ہوگا۔ صبح وہ اٹھتا ہے تو اپنے ہاتھ پر جلنے کا نشان دیکھتا ہے، جیسے کسی نے اسے جکڑا ہو۔ کمرے میں ایک سائے کا احساس ہوتا ہے مگر کوئی نہیں۔ اسے فون پر میسج آتا ہے، عدالت کی تاریخ قریب ہے، گواہ تیار ہو رہے ہیں۔ علی سمجھتا ہے شاید دماغ خراب ہو رہا ہے۔ وہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے، عالم سن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ بیٹا، اگر جنات کی عدالت نے بلا لیا ہے تو واپس آنا ممکن نہیں۔ علی کے دفتر میں ایک نیا شخص آتا ہے، وجدان۔ وہ کہتا ہے، میں وہاں جا چکا ہوں، جن کی عدالت میں۔ وجدان بتاتا ہے، یہ دنیا کا انصاف نہیں، یہ وہ عدالت ہے جو انسان کی نیت، سوچ اور اکیلے میں کیے گئے اعمال پر فیصلہ سناتی ہے۔ وجدان علی کو ایک ویران قبرستان لے جاتا ہے، ایک مخصوص قبر پر رکتا ہے، کہتا ہے، یہ میری قبر ہے، میں مر چکا تھا۔ علی چونک جاتا ہے، وجدان مسکرا کر غائب ہو جاتا ہے۔ علی کو ایک دم سانس رکنے کا احساس ہوتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز اسے زمین میں کھینچ رہی ہو۔ اندھیرا چھا جاتا ہے اور علی اچانک خود کو ایک اجنبی مقام پر پاتا ہے، جہاں نہ دن ہے نہ رات، فقط سائے، سرگوشیاں اور ایک بڑا پتھر جس پر لکھا ہے، عدالت الجنات، محکمہ اعمال انسانیہ۔ ایک جن، ناظر، اس کا نام پکارتا ہے، علی بن یوسف، اپنے اعمال کے ساتھ حاضر ہو۔ علی، میں نے کیا کیا ہے؟ جواب، یہ عدالت جانتی ہے۔ عدالت میں کئی جنات بطور گواہ آتے ہیں، ہر ایک اس کے اعمال بیان کرتا ہے۔ ماں کی نافرمانی، جھوٹ بولنا، فحش مواد دیکھنا، ظاہری نیکی مگر باطنی غرور۔ ایک ننھی سی جن لڑکی گواہی دیتی ہے، اس نے ایک بار درخت کے نیچے مجھے دیکھا تھا، میں زخمی تھی مگر اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ علی، میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ جن، ہم تمہارے راستے میں آتے ہیں، تمہارے امتحان ہوتے ہیں۔ ایک اور جن آتا ہے، میں نے اسے مسجد کے دروازے پر روکا مگر یہ موبائل دیکھتا رہا۔ عدالت خاموش، صرف اذان کی آواز گونجتی ہے۔ اب ایک ایسا جن آتا ہے جس کا چہرہ انسانی شکل میں ہے۔ وہ کہتا ہے، میں اس کا نفس ہوں۔ نفس علی کے سارے چھپے گناہ گنواتا ہے۔ یہ تنہائی میں کیا کرتا تھا؟ کون سی سوچیں؟ کیسا حسد، کیسا غرور؟ عدالت کہتی ہے، مدعا علیہ کو صفائی کا موقع دیا جائے۔ علی گھبرا کر کہتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے ایک موقع دو۔ عدالت چپ۔ پھر ایک بہت بوڑھا جن آتا ہے، ایک موقع، صرف تب اگر تیری زندگی میں کسی نے تیرے لیے دعا کی ہو۔ عدالت میں روشنی آتی ہے، ایک سایہ داخل ہوتا ہے، میں ہوں، اس کی ماں، میں نے اس کے لیے ہر رات دعا کی تھی۔ عدالت جھک جاتی ہے، ایک فرمان جاری ہوتا ہے، ایک موقع دیا جائے اگر وہ اپنی زندگی بدلنے کا وعدہ کرے۔ عدالت کہتی ہے، لیکن اگر دوبارہ واپس آیا تو پھر فیصلہ فوری نافذ ہوگا۔ علی آنکھ کھولتا ہے، خود کو اسپتال میں پاتا ہے، 3 دن کوما میں رہا تھا، اب نیا سفر شروع کرتا ہے۔ نماز، صدقہ، ماں کی خدمت، دعا، قرآن، آنسو۔ ایک دن وہ مسجد سے واپس آ رہا ہوتا ہے، ایک بچہ اسے دیکھ کر کہتا ہے، انکل،
अब के पीछे वही साया है ना। अली पीछे मुड़ कर देखता है, कोई नहीं, मगर हुआ में सरगोशी आती है। अब की बार वदा तोड़ना मत। हम जो भी करते हैं हम समझते हैं कोई नहीं देख रहा, मगर कोई तो जरूर देख रहा होता है। हर सोच, हर नियत, हर छुपाया हुआ गुनाह एक अदालत में हमारे खिलाफ हमारे अमाल पेश होंगे। तौबा का दरवाजा खुला है जब तक रूह वापस नहीं ले ली जाती। अगर ये कहानी आपको असर अंगेज लगी हो तो कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं। अगर आपको भी एक मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे।